بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو تقریب ہے، اشتہار میں عنوان دیا ہوا ہے تکمیل بخاری شریف۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جہاں ہمارے بھائی حضرت مولانا اعظم خان صاحب نے یہ جو ادارہ گاؤں میں بچیوں کا ہے، اس میں جو درس نظامی ہے بچیوں کا ایک کورس ہے، اس کے تحت حضرت یہاں انتظام کیے بیٹھے ہیں، اور ان بچیوں میں یہ دورہ حدیث جو ہماری اس درس نظامی کا آخری سال ہوتا ہے دورہ حدیث کا، اس میں جہاں اور کتابیں حدیث کی پڑھائی جاتی ہیں، سیاستہ ہے، تو ان میں بخاری شریف بھی ہے۔ بخاری شریف کا مقام حضرات علماء کرام کے ہاں دوسری کتابوں سے باعتبار صحت زیادہ ہے، اس لیے مدارس والے، چاہے بچیوں کے مدارس ہوں یا بچوں کے مدارس ہوں، وہاں جب افتتاحی تقریب کرتے ہیں دورہ حدیث کی اسباق کی، تو اس میں بھی اس بخاری شریف کو سامنے رکھتے ہیں، اور اسی طرح جس وقت اختتامی تقریب ہوتی ہے تو اس میں بھی اسی کا نام ہوتا ہے کہ تکمیل بخاری ہو رہی ہے، حالانکہ دوسری کتابیں بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی مکمل ہو جاتی ہیں اور ان کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک حضرات محدثین علماء کہ ہاں اس کا ایک خاص مقام ہے اس کتاب کا، اور یہ کتاب جو ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا، آپ کے اعمال کا، مطلب کہ اس طرح سمجھ لیں کہ پورا جو دین اسلام شریعت، اس کا ایک نقشہ اس میں جمع کیا گیا ہے، تاکہ ایک انسانیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ایک راستہ دیا ہے، معاملات میں، عبادات میں، معاشیات میں، اس کو سیکھ کر اپنی زندگی بسر کرے۔ تو جو اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، چاہے وہ تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، یا زمیندارہ کرتا ہے، یا مسجد اور مدرسے کا کام کرتا ہے، لیکن اس زندگی رسول کو سامنے رکھ کر کرتا ہے تو اس کا تجارت کرنا بھی عبادت بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ احادیث کا ایک مجموعہ ہے، اور تقریباً 1129 صفحات ہیں، 2 جلدوں میں، بڑی ضخیم کتاب ہے۔ پورا سال جو ہوتا ہے تعلیمی تقریباً 9 مہینے یہ حضرات اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں، طلباء اور طالبات جو ہیں وہ پڑھتی ہیں۔ تو آج اس پروگرام کی جو غرض غایت اور ایک عنوان ہے تو وہ اس کے حوالے سے ہے۔ وقت چونکہ بہت ہی دیر ہو چکی ہے، ہمارے مہمان دور سے جو آئے ہیں، ہمارے احمد شعیب خان صاحب، کہاں میاں والی اور کہاں یہ، اور پھر احمد جمشید خان صاحب ہیں، تو انہوں نے دور جانا ہے پروگرام کے لیے۔ میں تو ٹینڈیاں دا ہوں، دورے دا ہے کوئی نہ ہوں، تو اس واسطے میں برکت کے لیے مولانا نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے بخاری کی جو آخری حدیث ہے وہ بیان کرنی ہے، وقت کے مطابق اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ جملے پڑھ دیتا ہوں، باقی چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ یہ دونوں حضرات اپنے اپنے وقت کو محفوظ رکھتے ہوئے، اپنا بھی خیال کرتے ہوئے، آپ کا بھی خیال کرتے ہوئے انشاءاللہ بات کر دیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب میں شروع سے انہوں نے قرآن کی آیت سے بات شروع کی ہے، اور ختم بھی آ کر قرآن کی آیت پر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ہمیں اور آپ کو، دنیا والوں کو سبق دینا چاہتے ہیں
کہ جب بھی بات شروع کرو تو قرآن پاک سے شروع کرو، اور قرآن پاک کے لیے بھی انہوں نے وہی والی آیات کا انتخاب کیا شروع میں، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح الی آخری۔ بتایا یہ ہے، ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے، بتانا یہ چاہتے ہیں علوم تو بہت ہیں لیکن اصل علم وہ ہے جو ما جاء من الفوق ہے، جو اوپر سے آیا ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ اسی علم کو لے کر اس کے مطابق ایمان بناؤ، کتاب الایمان لے آئے، اسی علم کی فضیلت کے لیے کتاب العلم لے آئے، اسی علم کی فضیلت کے لیے بتانے کے لیے کتاب الطہارت لے آئے کہ طہارت تک کا مسئلہ بھی تم نے لینا ہے تو قرآن پاک سے لینا ہے، اور قرآن پاک کی تشریح میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو لینا ہے۔ ہمارے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ کا قول، ہمارے استاد محترم یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ اللہ نے اس امت کو دو قرآن دیے، ایک قرآن ہے جو ہمارے سامنے پڑا ہے، کتابی شکل میں ہے، ہمارے گھروں میں ہماری مساجد میں مسلمان پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور فرمایا کرتے تھے دوسرا قرآن جو ہے وہ کبھی ہمیں مکہ کی گلیوں میں نظر آتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ جنگ خندق میں نظر آتا ہے، اور کبھی مدینہ منورہ کی گلیوں میں اور مسجد نبوی میں نظر آتا ہے، کبھی بدر و احد میں نظر آتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ قرآن کا عملی نمونہ اگر دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی طرز یہی ہے، تفصیل کا وقت نہیں، تو آخر میں بھی آ کر جس بات پر انہوں نے باب کو ختم کیا ہے تو کہتے ہیں باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اس میں امام بخاری مختصر سی بات یہ ہے کہ ہم سب کو فکر آخرت دلا رہے۔ بھائی بات ذہن میں رکھ لو، پکی بات ہے، قرآن یہ کہتا ہے اور آگے پھر نبی کا فرمان بھی یہ کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا تمہارے اعمال تلیں گے، اعمال تلیں گے۔ اب بندے کو یقین ہونا کہ میرے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، چھوٹا کام ہے، بڑا کام ہے، چھوٹی بات ہے، بڑی بات ہے، وہ کل تل کر رہے گی۔ اعمال تلیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ علماء کہتے ہیں، بخاری یہ بتا رہے ہیں، گنے نہیں جائیں گے، تلیں گے، اور تولنے میں وزن اس عمل کا بنے گا جس میں اخلاص نیت ہوگی۔ اگر اخلاص نیت نہیں ہے، نیت خالص نہیں ہے، شروع کے اندر امام صاحب نے یہ بات کہی ہے، حدیث لائی ہے انما الاعمال بالنیات، آخر میں آ کر اس کا نچوڑ بتا رہے ہیں کہ نیت خالص کر لو ورنہ نیکی کا عمل کا کوئی وزن بھی نہیں ہوگا۔ وزن بنے گا نیک، چھوٹا عمل ہے اس میں نیت صحیح ہے تو اس کا وزن ہے، اور اگر نیت صحیح نہیں ہے، مثال کے طور پر بہت بڑا عمل نماز والا بہت بڑا عمل ہے، کوئی بندہ نوافل پڑھتا ہے اور ذرہ برابر بھی اس کے اخلاص میں فرق آ گیا کہ فلاں دیکھے فلاں کہے کہ بڑا صوفی تے بڑا بزرگ ہو گئے، تھوڑا جا اپنی زبان ہے اتنا آ گیا نا کہ آخر بہت نفل پڑھنے والا ہے، یہ بہت بڑا صوفی ہے نا، تو اس کی ساری وہ عبادت کی ہوئی اتنی اہم عبادت نماز جیسی وہ ضائع کی ضائع چلی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ معمولی سا اس نے یہ ریا والا، اور ریا کو بھی پیارے پیغمبر نے شرک کہا ہے۔ اگر یہ معمولی سا ریا والا شرک آ کر نیکی کو ضائع کر دیتا ہے تو جو جس شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے وہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کی نیکی کہاں قبول ہوگی؟ تو یہ اعمال تلیں گے بھائی، ہم سب کے تلیں گے، ہمارے سامنے آئیں گے۔ اب کیسے تلیں گے؟ وہ اللہ کا ترازو ہے، اس میں اللہ تول لے گا۔ یہ بات علماء کرتے رہتے ہیں۔ وقول اللہ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن میں اللہ انصاف والا ترازو رکھے گا، اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، اللہ انصاف والا ترازو قائم کریں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، پھر وضاحت کر دی عمل بھی اور بات بھی یہ بھی تولی جائے گی۔ اب کیسے تولی جائے گی؟ یہ بات پرانی ہو گئی ہے، اب تو تلنا ہمارے سامنے ہے، باتیں بھی تول رہی ہیں، عمل بھی تول رہا ہے، اور انسان کے اندر حرارت ہے وہ بھی تول رہی ہے۔ انسان تو کیا پورے اس نظام کی گرمی سردی بھی کیا ہو رہی ہے، تول رہی ہے، نظر نہیں آ رہی لیکن تول رہی ہے۔
پہلے لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے، اب وہ نہیں رہا۔ قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام بخاری کوئی لفظ بھی ہوتا ہے اس کے مادے کا لفظ کہیں آئے اس کا بھی معنی کر دیتے ہیں۔ یہاں اسی قول کو لے کر ہمارے استاد کہا کرتے تھے، قال مجاہد سے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جو معنی کر رہا ہوں قرآن کی آیتوں کا، نبی کی حدیثوں کا، وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، میں تو کسی پر اعتماد کرتا ہوں۔ اور ہمیں درس دے رہے ہیں کہ بزرگوں پر، بڑوں پر اعتماد ہونا چاہیے۔ قرآن بیان کرو تو تب بھی بڑوں کے حوالے سے، حدیث بیان کرو تو تب بھی بڑوں کے حوالے سے۔ اتنا بڑا ہو کر بھی کہتا ہے مجاہد نے یہ کہا ہے کہ یہ لفظ قسطاس یا قسطاس رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں، اور یہ القسط مصدر المقسط، مصدر المصدر ہے، وہو العادل، اس کا معنی آتا ہے انصاف۔ اور اگر یہی مجرد میں چلا جائے قاصد تو اس کا معنی آتا ہے جائر، ظالم۔ عربی چونکہ وسیع زبان ہے، اب اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی اس کی طرف اشارہ ہے۔ آگے جو حدیث کا طریقہ ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ بن قعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ دیکھیں سند کے ساتھ کوئی حدیث بھی آئے اگر اس کی سند نہیں ہے وہ کوئی حدیث قبول نہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اتنی سختی اس مسئلے میں بیان کی ہے، فرمایا کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہی ایک حدیث ہے، جملے ہیں جو متواتر ثابت ہیں۔ اتنی بڑی وعید ہے، آج ہر آدمی جو ہے نا جی، جو ذرا کچھ دیکھتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں حدیث میں یہ حضور نے یہ فرمایا۔ بھائی اس میں دیکھو بخاری کتنا اعتماد اور کتنے احتیاط کے ساتھ ہمیں یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ میں بھی جو پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات اگر منسوب کرتا ہوں تو وہ بھی تب کرتا ہوں کہ مجھے میرے استادوں سے ایک لڑی پروئی ہوئی کی طور میں مجھے پہنچی ہے بات۔ اب یہ پورے نام لے لیے کہ اس نے اس سے وہ پہلے لوگ کہا کرتے تھے نا یہ بنیاد پرست ہیں۔ ہمارے استاد مولانا عبدالسلام صاحب کہا کرتے تھے بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہماری بنیاد ہے، ہم بے بنیادیں نہیں ہیں، ہماری سند ہے، بے سندی بات ہم نہیں کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ اعزاز اللہ نے علماء حق کو نصیب کیا ہے کہ کوئی بات بھی کریں گے تو سند کے ساتھ کریں گے۔ یہ بھی سبق ہے بخاری سے ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ دو کلمے ایسے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، حبیبتان محبوبتان، اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ ظاہر ہے جو چیز اللہ کو پیاری ہے ان کو اختیار کرنے والا اللہ کو پیارا ہوگا۔ رحمان کو پیارے ہیں، فرمایا خفیفتان علی اللسان، مت سمجھو کہ اتنے پیارے کلمے ہیں تو مشکل ہوں گے، فرمایا پڑھنے بڑے آسان ہیں، زبان پر مشکل بھی نہیں ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، ہے محبوب ہیں، ہے بڑے آسان ہیں، لیکن جب ترازو میں رکھے جائیں گے تو بڑے وزنی ہوں گے۔ اب آخر میں آ کر وہ کلمے بتا رہے ہیں۔ ہماری یہ محفل جو چلی ہے بخاری کہہ رہے ہیں آپ اس پر ختم ہو رہی ہے، اور محفل کے ختم ہونے پر، مجلس کے ختم ہونے پر بھی دعا بتائی ہے نبی پاک علیہ السلام نے۔ بہت ساری چیزیں ادھر ادھر کی آ جاتی ہیں، ان کا وہ کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو یہاں اس حدیث کو آ کر آخر میں لا کر یہ سبق دے رہے ہیں۔ وہ کلمے کون سے ہیں سارے حضرات پڑھ لیں انشاءاللہ، انہی کے بارے میں ترجمے میں کچھ چیزیں حضرات علماء بیان کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سارے پڑھ دو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ استاد عبدالسلام صاحب علماء جانتے ہیں، فرمایا کرتے تھے ذکر و اذکار تو حدیث میں بہت آئے ہیں، سارے آئے ہوئے ہیں،
اس حدیث کے حوالے سے کہ امام بخاری نے اس کو آخر میں لایا اور اس ذکر کے اس کلمے کے یہ فضائل آگے ہیں کہ محبوب کلمے ہیں، خفیف ہیں زبان پر، وزن ان کا بہت بھاری ہے۔ وہ کہا کرتے تھے یار صبح و شام کم از کم 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو، اس کا اہتمام کر لیا کرو۔ تو سارے حضرات اس چیز کا اہتمام کر لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، ان کا تھوڑا بہت معنی اگر حضرات کے وقت ہوا تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والی بچیوں کو، پڑھانے والے استاد کو اللہ اس پر بہتر سے بہتر اجر نصیب فرمائے، اور ساری زندگی جو ہے جو کچھ اس میں پڑھا ہے بچیوں کو اللہ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا